حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنازہ زمین پر رکھے جانے تک کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے رہتے تھے مگر بعد میں بیٹھے رہتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2001۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوتے دیکھا تو ہم بھی کھڑے رہے، پھر ہم نے آپ کو بیٹھے دیکھا تو ہم بھی بیٹھے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2002۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ بیٹھ گئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے بغیر کسی حرکت و آواز کے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2003۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا تھا، انہیں ان کے خون آلود جسموں اور کپڑوں سمیت کفن دو، کیونکہ جو زخمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہو قیامت کے دن اس کی یہ حالت ہوگی کہ رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2004۔ حضرت عبیداللہ بن معیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، طائف کے دوران میں 2 مسلمان شہید ہوئے تو ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں وہی دفن کیا جائے جہاں یہ شہید ہوئے۔ راوی حدیث حضرت ابن معیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2005۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ شہداء احد کو ان کی شہادت کے میدان میں واپس لایا جائے، کیونکہ ان میں سے بعض کو مدینہ منورہ لے جایا گیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2006۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شہداء احد کو ان کی شہادت گاہی میں دفن کیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2007۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب میرے والد ابو طالب فوت ہوئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ کے گم کردہ راہ چچا فوت ہو گئے ہیں، اب انہیں کون زمین میں چھپائے یعنی دفن کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے والد کو زمین میں چھپاؤ یعنی دفن کرو، اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرنا۔ میں ان کو دفنانے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا۔ میں نے غسل کیا تو آپ نے میرے لیے صبر و تحمل کی دعا کی، لیکن وہ دعا مجھے یاد نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2008۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے طور پر فرمایا، میرے لیے لحد بنانا اور پھر اینٹیں لگا دینا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2009۔ حضرت عامر بن سعد سے روایت ہے کہ جب والد محترم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، میرے لیے لحد بنانا اور پھر اینٹیں لگا دینا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2010۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا کہ ہر میت کے لیے الگ الگ قبر کھودنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبریں کھودو، گہری کھودو اور اچھی طرح کھودو، اور 2 3 آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کر دو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آگے کس میت کو رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو۔ راوی حدیث حضرت ہشام نے کہا کہ میرے والد سمیت 3 آدمی ایک قبر میں دفن کیے گئے رضی اللہ عنہم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2012۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جنگ احد کے دن بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، باقی ماندہ لوگوں کو بہت زخم لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرہ شفقت فرمایا، کھودو کھودو اور کشادہ کھودو، اور دو دو تین تین شہداء کو ایک ایک قبر میں دفن کر دو، اور جس نے قرآن مجید زیادہ پڑھا ہو اسے آگے رکھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2013۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو آپ کے نیچے سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2014۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان میں نماز پڑھنے اور میت کے دفن کرنے سے منع فرمایا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ کچھ اونچا ہو جائے، اور جب سورج نصف النہار پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے عین قریب ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2015۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کا ذکر کیا جو رات کو فوت ہو گیا تھا اور اسے رات ہی کو ناقص اور غیر مناسب کفن میں دفن کر دیا گیا تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کو رات کے وقت دفن کرنے سے منع فرما دیا، الا یہ کہ اشد مجبوری ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2016۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن لوگوں کو سخت تکلیف پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبریں کھودو، کشادہ کھودو، اور دو دو تین تین شہداء کو ایک ایک قبر میں دفن کرو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کس کو آگے یعنی قبلے کی طرف رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2017۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں لوگوں کو زخموں کی سخت تکلیف تھی، اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبریں کھودو، کشادہ کھودو اور اچھی طرح کھودو، اور دو دو تین تین کو ایک ایک قبر میں دفن کرو، اور جو شخص زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو اسے آگے رکھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2018۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبریں کھودو اور اچھی طرح کھودو، اور دو دو تین تین کو اکٹھا دفن کرو، اور جو شخص قرآن مجید زیادہ پڑھا ہوا ہو اسے آگے رکھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2019۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میرے والد شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبریں کھودو، کشادہ کھودو اور اچھی طرح کھودو، اور دو دو تین تین کو ایک ایک قبر میں دفن کرو، اور جس نے قرآن مجید زیادہ پڑھا ہوا ہو اسے آگے رکھو۔ میرے والد 3 میں سے ایک تھے جو ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، یعنی ان کے ساتھ 2 اور آدمی دفن کیے گئے۔ چونکہ وہ میرے والد قرآن مجید زیادہ پڑھے ہوئے تھے لہٰذا انہیں قبلے کی طرف آگے رکھا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2020۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو قبر میں رکھے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے باہر نکالنے کا حکم دیا، پھر آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور کسی قدر اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا اور اسے اپنی قمیص پہنائی، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مصلحت جانتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2021۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو عبداللہ بن ابی کو اس کی قبر سے نکالا گیا، پھر آپ نے اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن تھوکا، اسے اپنی قمیص پہنائی اور اس کا جنازہ پڑھا۔ ان کاموں کی مصلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2022۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شہید احد کے ساتھ قبر میں ایک اور شہید بھی دفنائے گئے تھے، مگر میرے دل کو یہ اچھا نہ لگا، حتیٰ کہ میں نے ان کو نکال کر علیحدہ دفن کیا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 2023۔ حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع کی طرف نکلے تو آپ نے ایک تازہ قبر دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبر کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فلاں قبیلے کی فلاں لونڈی کی قبر ہے۔ آپ نے اسے پہچان لیا۔ یہ ظہر کے وقت فوت ہوئی تھی۔ آپ اس وقت روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے اس کی خاطر آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے رخ کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے لوگوں کی صف بنائی اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں، یعنی مکمل جنازہ پڑھا۔ پھر فرمایا، جب تک میں تم میں موجود ہوں کوئی شخص بھی فوت ہو مجھے ضرور اطلاع کرو، کیونکہ میرا جنازہ پڑھنا اس کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2024۔ حضرت شعبی سے روایت ہے کہ مجھے اس صحابی نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک علیحدہ بنی ہوئی قبر کے پاس سے گزرے تھے۔ آپ نے امامت فرمائی اور انہوں یعنی ابن عباس اور دوسرے لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کی۔ شعبی سے پوچھا گیا وہ کون سے صحابی ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2025۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جنہوں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ بنی ہوئی قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ کی اپنے پیچھے صف بنائی اور جنازہ پڑھایا۔ شعبی سے پوچھا گیا، آپ کو کس صحابی نے بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2026۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی قبر پر اس کے دفن کیے جانے کے بعد جنازہ پڑھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2027۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے لیے نکلے، یعنی پیدل تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئی تو آپ کے پاس بغیر کاٹھی کے گھوڑا لایا گیا۔ آپ سوار ہو گئے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2028۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے یا قبر پر اضافہ کیا جائے یا قبر کو پختہ بنایا جائے۔ راوی سلیمان بن موسیٰ نے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں یا اس پر کچھ لکھا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2029۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے یا ان پر عمارت بنانے یا ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2030۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2031۔ حضرت ثمامہ بن شفیع بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں تھے کہ ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو حضرت فضالہ نے حکم دیا اور اس کی قبر ہموار کر دی گئی۔ پھر فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2032۔ حضرت ابو حیاج سے منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تو کوئی بلند قبر نہ چھوڑ مگر اسے ہموار کر دے، اور نہ کسی گھر میں کوئی بت یا تصویر چھوڑ مگر اسے توڑ پھوڑ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2033۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تمہیں قبروں کی زیارت کرنے یعنی قبرستان میں جانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم رکھ سکتے ہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اسی طرح میں نے تمہیں مشکیزے کے علاوہ کسی اور برتن میں نبیذ بنانے سے روکا تھا، اب تم ہر قسم کے برتن میں نبیذ بنا سکتے ہو، البتہ
نشے والا نبیذ نہ پینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2034۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور جب تک چاہو رکھو۔ اسی طرح میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان برتنوں میں نبیذ نہ بناؤ، یعنی کدو کا برتن، تارکول ملا ہوا برتن، کھجور کی جڑ کا برتن اور مسام بند مٹکا، لیکن اب جس برتن میں چاہو نبیذ بناؤ، البتہ ہر نشے والی چیز سے بچو۔ اسی طرح میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب جو قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہے جائے، مگر وہاں جا کر کوئی غلط بات نہ کہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2035۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر دیکھنے گئے تو خود بھی روئے اور ساتھیوں کو بھی رلایا اور فرمایا، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروں، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ پھر میں نے اجازت طلب کی کہ ان کی قبر دیکھنے جاؤں تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2036۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے پاس اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اسے اللہ تعالیٰ کے پاس تیرے لیے بطور حجت پیش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اسے کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا؟ وہ دونوں اس سے اس قسم کی باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری بات جو ابو طالب نے ان سے کی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا بشرطے کہ مجھے روکا نہ گیا۔ پھر یہ آیت اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اور یہ آیت بھی اتری، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2037۔ حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، کیا میں تم کو اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بیان نہ کروں؟ ہم نے کہا ہاں ضرور۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ میری رات کی باری تھی جس میں آپ میرے ہاں تھے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹے تو اپنے جوتے اپنے پاؤں کے پاس اتار کر رکھ لیے اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے یہ خیال کیا کہ میں سو گئی ہوں، آپ اٹھے، آہستگی سے جوتے پہنے، چپکے سے چادر پکڑی، پھر ہولے سے دروازہ کھولا اور بغیر آواز کیے نکل گئے۔ میں نے فوراً قمیض پہنی، اوڑھنی اوڑھی، تہبند باندھا اور آپ کے پیچھے چل پڑی، حتیٰ کہ آپ بقیع قبرستان میں پہنچ گئے اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر لمبی دعائیں کی۔ پھر آپ واپس مڑے تو میں بھی مڑی، آپ تیز ہوئے تو میں بھی تیز ہو گئی، آپ بھاگنے لگے تو میں بھی بھاگنے لگی، آپ نے دوڑ لگا دی تو میں نے بھی دوڑ لگا دی، لیکن میں آپ سے آگے تھی لہٰذا پہلے پہنچ گئی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ تشریف لے آئے اور آپ نے پوچھا، عائشہ تجھے کیا ہوا؟ تیری سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ پیٹ پھولا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ مجھے باریک بھی اور خبردار ذات بتا دے گی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر میں نے پوری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، تیرا ہی وہ وجود تھا جو میں نے آگے آگے دیکھا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے میرے سینے میں اس زور سے مکہ مارا کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ پھر فرمایا، کیا تو سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا، لوگوں سے جتنا بھی چھپایا جائے اللہ تعالیٰ تو اسے جانتا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تو نے مجھے اٹھتے دیکھا تھا تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے، لیکن وہ اندر داخل نہیں ہوئے کیونکہ تو کپڑے اتار چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ہلکے سے بلایا کہ تجھے پتہ نہیں چلنے دیا۔ میں نے بھی ہولے سے جواب دیا کہ تجھے پتہ نہیں چل سکا۔
میرا خیال تھا کہ تو سو چکی ہے، اس لیے میں نے تجھے جگانا مناسب نہ سمجھا، مجھے خطرہ تھا کہ تو ڈرنے لگے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں بقیع جاؤں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے قبرستان جانے کا موقع ملے تو میں کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ السلام علی اہل الدیار یہاں سے لے کر وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ یہاں تک، یعنی اس قبرستان کے مومنین اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالی ہم میں سے پہلے آنے والوں اور پیچھے رہنے والوں سب پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2039۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے کپڑے پہنے اور پھر نکل گئے۔ میں نے اپنی لونڈی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ آپ کا پیچھا کرے۔ اس نے آپ کا پیچھا کیا حتیٰ کہ آپ بقیع یعنی جنت البقیع میں پہنچ گئے اور اس کے ابتدائی حصے میں کھڑے دعا کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر واپس چل پڑے۔ بریرہ آپ سے پہلے پہنچ گئی اور مجھے سب کچھ بتا دیا۔ آپ تشریف لائے تو میں نے آپ سے کچھ نہ کہا، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو پھر میں نے اس بات کا تذکرہ آپ سے کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکماً کہا گیا تھا کہ میں بقیع میں مدفون لوگوں کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کروں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2040۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میری باری والی رات ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور یوں فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین یہاں سے لے کر اللہم لأہل بقیع الغرقد یہاں تک، یعنی اے مومنین قبرستان تم پر سلامتی ہو، ہم اور تم کل کو وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اور شفاعت وغیرہ میں ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہیں، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع الغرقد میں مدفون مسلمانوں کو معاف فرما۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2041۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو فرماتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین یہاں سے لے کر اسأل اللہ العافیت لنا ولکم یہاں تک، یعنی اے اس قبرستان کے مسلمان اور مومن باسیو تم پر سلامتی ہو، یقیناً ہم بھی اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے خیریت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2042۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت نجاشی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2043۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحمہ اللہ فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ان کی وفات کی اطلاع ہمیں دی اور فرمایا اپنے اسلامی بھائی کے لیے استغفار کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2044۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا انگارے پر بیٹھنا جس سے اس کے کپڑے جل جائیں قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2046۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مت بیٹھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2047۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2048۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے
جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2049۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ چند مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ لوگ وفات کی وجہ سے بہت زیادہ شر سے بچ گئے ہیں۔ پھر آپ کچھ مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ لوگ اپنی موت کی وجہ سے بہت زیادہ خیر سے محروم رہے۔ اچانک آپ نے توجہ فرمائی تو ایک شخص کو قبرستان میں جوتوں سمیت چلتے دیکھا تو فرمایا، او صاف رنگے ہوئے یعنی رنگ کر صاف کیے ہوئے چمڑے کے جوتے پہننے والے، انہیں اتار دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2050۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2051۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اسے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن شخص تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، تو اپنے جہنمی ٹھکانے کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بجائے جنتی ٹھکانہ دے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2052۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے لوٹ کر جاتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اسے بٹھا لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ مومن کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے، تو اپنے جہنمی ٹھکانے کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بجائے اچھا ٹھکانہ دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن کافر یا منافق سے کہا جاتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا۔ اسے فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان یعنی اس کے چہرے پر سخت ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ اس قدر چیختا ہے کہ انسان و جن کے علاوہ ہر قریبی مخلوق اس کی آہو بکا سنتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2053۔ حضرت عبداللہ بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں سلیمان بن سرت اور خالد بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو پیٹ کی تکلیف سے فوت ہو گیا تھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک بزرگ نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا جو آدمی پیٹ کی تکلیف سے مر جائے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ تو دوسرے نے کہا، کیوں نہیں، آپ نے ضرور فرمایا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2054۔ حضرت راشد بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ اہل ایمان کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جاتا ہے مگر شہید کا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے سر پر چمکتی تلواریں اس کے لیے امتحان سے کافی ہو گئیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2055۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طاعون، پیٹ کی تکلیف، غرق اور درد ذہ سے آنے والی موت شہادت ہے۔ راوی حدیث سلیمان تیمی نے کہا، ہم سے یہ حدیث ابو عثمان نے کئی بار بیان کی اور ایک بار اس کو مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2056۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے وقت فرمایا، یہ شخص جس کے لیے عرش جھوم گیا، اس کی روح کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور اس کے جنازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، وہ بھی بھیج دیا گیا مگر پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2057۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا یہاں سے لے کر وفی الآخرہ یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو دنیا اور آخرت یعنی قبر میں صحیح بات پر قائم رکھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2058۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا یہاں سے لے کر وفی الآخرہ یہاں تک، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت یعنی قبر میں درست بات پر قائم رکھتا ہے۔ میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مطلب ہے اس فرمان الہی کا، یثبت اللہ الذین آمنوا یہاں سے لے کر وفی الآخرہ یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت یعنی قبر میں صحیح بات پر قائم رکھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2059۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی تو فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی تو فرمایا، یہ کب فوت ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ دور جاہلیت میں فوت ہوا تھا۔ تو آپ کو خوشی ہوئی، پھر فرمایا، اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2060۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب شمس کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2061۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہاں سے لے کر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال یہاں تک، یعنی اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں اور آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جھوٹے مسیحی دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2062۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2063۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ جب آپ نے یہ ذکر فرمایا تو مسلمان آہو بکا کرنے لگے، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سمجھ سکی۔ جب ان کی آہو بکا کی آواز رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا تھا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2064۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کی سورت کی طرح سکھاتے تھے۔ فرمایا، تم کہو، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم،
یہاں سے لے کر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ یہاں تک، یعنی اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں اور جھوٹے مسیحی دجال کی آزمائش سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں اور زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2065۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ قبروں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا یا تمہیں عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا صرف یہود کو عذاب ہوگا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2066۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2067۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے کوئی چیز مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز اسے دے دی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس بارے میں کچھ تردد ہوا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ بات آپ سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ان یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے حتیٰ کہ جانور اسے سنتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2068۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے کی دو یہودی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی، میرا دل ان کی تصدیق پر مطمئن نہ ہوا۔ وہ چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، دو بوڑھی یہودی عورتوں نے کہا ہے کہ فوش شدگان کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سچ کہتی ہیں، ان کو عذاب ہوتا ہے حتیٰ کہ جانور اسے سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھی عذاب قبر سے ضرور پناہ طلب کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2069۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ بڑی ہی ہے۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے بچتا نہ تھا اور دوسرا چگلیاں کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک چھڑی منگوائی، اس کے دو حصے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے ان کے خوش ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2070۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی بڑے کام کے بارے میں نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک شخص تو اپنے پیشاب سے بچتا نہ تھا اور دوسرا چگلیاں کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تازہ شاخ لی، اسے چیر کر دو حصے کیا اور پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے ان سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2071۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار،
جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہو تو جنتی ٹھکانہ، اور اگر وہ جہنمی ہو تو جہنمی ٹھکانہ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن قبر سے اٹھا لے تو پھر وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2072۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا اصل ٹھکانہ، لیکن ابھی تو اس میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن قبر سے اٹھائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2073۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہو تو جنتی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہو تو جہنمی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اٹھائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2074۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ ہمیں بدر کے کافر مقتولین کے بارے میں بتانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک دن قبل ہمیں ان کے ہلاک ہونے کی جگہ دکھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ کل یہ فلاں کی ہلاکت گاہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا، وہ ان جگہوں سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ پھر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس کنویں پر گئے اور بلند آواز سے پکارا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے سچ پائی وہ چیز جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ایسے اجسام سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری باتوں کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2076۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ بدر کے بعد رات کو بدر کے کنویں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے فرماتے ہوئے سنا، اے ابو جہل بن ہشام، اے شیبہ بن ربیعہ، اے عتبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جو لاش بن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2077۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے اگلے دن بدر کے کنویں کے کنارے جا کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو برحق پایا؟ آپ نے فرمایا، اب یہ میری بات کو بخوبی سن رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا، ابن عمر کو غلط فہمی ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب وہ بخوبی جان چکے ہیں کہ میں جو کچھ ان کو کہتا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ انہوں نے پوری آیت پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2078۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے تمام اعضاء کو مٹی کھا لیتی ہے سوائے بنے دم کے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا۔ اسی سے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوئی اور اسی سے دوبارہ جسم جوڑا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2079۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے،
حالانکہ اسے میری تکذیب جچتی نہیں۔ اسی طرح آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے جچتا نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، حالانکہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اور دوسری دفعہ بنانا میرے لیے پہلی دفعہ سے مشکل نہیں۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا اللہ ہوں جس کو کسی کے قطعاً کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، نہ میں کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2080۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ایک آدمی نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا تھا، یعنی بہت گناہ کیے تھے، حتیٰ کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری ہڈیوں کو پیس لینا، پھر ہوا والے دن میری راکھ سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اس کے گھر والوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جس میں اس کے جسم کا کوئی حصہ تھا حکم دیا کہ جو کچھ تجھ میں اس کا حصہ ہے نکال دے، تو نہ کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے کا پورا کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تو نے کیا کس بنا پر کیا؟ اس نے کہا تیرے ڈر کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2081۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی اپنے اعمال کے بارے میں برا گمان رکھتا تھا کہ وہ قابل معافی نہیں، لہذا جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر پیس کر آٹا کر دینا، پھر میری راکھ کو سمندر میں اڑا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کی روح نکال لی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈھانچہ حاضر کیا اور فرمایا جو کچھ تو نے کیا کیوں کیا؟ اس نے کہا اے میرے رب میں نے جو کچھ کیا تیرے ڈر سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2082۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبے کی حالت میں یہ فرماتے ہوئے سنا تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنوں کے اللہ تعالیٰ سے ملو گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2083۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے جسم اور بغیر ختنوں کے اکٹھے کیے جائیں گے، اور انسانوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسے ہی پھر اسے پلٹائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2084۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنوں کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا شرم گاہوں کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، یعنی ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2085۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہیں ننگے پاؤں اور ننگے جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ میں نے کہا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صورتحال اتنی ہولناک ہوگی کہ کسی کو اس کا خیال بھی نہ آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2086۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن لوگ 3 حالتوں میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ ایک گروہ رحمت کی امید رکھے ہوئے اپنے انجام سے ڈرتا ہوگا، اور دوسرا گروہ 2 آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، یا 3 آدمی ایک اونٹ پر، یا 4 ایک اونٹ پر، یا 10 آدمی ایک اونٹ پر، اور باقی لوگوں یعنی تیسرے گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی۔ جہاں وہ لوگ دوپہر کو آرام کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی وہاں ان کے ساتھ ٹھہرے گی، اور جہاں وہ رات گزاریں گے، آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ جہاں وہ صبح کریں گے، وہاں آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے، وہیں آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2087۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا، لوگ 3 گروہوں کی صورت میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ کچھ تو سوار ہو کر کھاتے پیتے پہنتے یعنی خوش خوش آئیں گے، اور کچھ لوگوں کو فرشتے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، اور آگ ان کو اکٹھا کرے گی، اور کچھ لوگ پیدل چلتے اور دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سواری کے جانوروں پر کوئی وبا ڈال دے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی بہت ہی کم رہ جائیں گے، حتیٰ کہ باغ والا آدمی اپنا پورا باغ ایک اونٹنی کے بدلے دینے پر تیار ہوگا، مگر اونٹنی نہ لے سکے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2088۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، یقیناً تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگے جسم ننگے پاؤں بغیر ختنے کے جمع کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدو، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم پلٹائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر انہیں بائیں طرف نکال لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت سے ہیں یا میرے ساتھی ہیں؟ تو کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کی عدم موجودگی میں کیا کچھ کیا۔ تو میں اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا قول ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہاں سے لے کر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں تک، یعنی اے اللہ، میں تو ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تو نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا، لہٰذا تجھے ہی ان کاموں کا علم ہے اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو بے شک تو غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ پھر کہا جائے گا، جب سے آپ ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے، یہ اسی وقت سے مرتد ہو گئے تھے اور مرتد ہی رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2089۔ حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا ایک معصوم بیٹا تھا، وہ پیچھے سے آتا تو باپ اسے اپنے آگے بٹھا لیتا تھا۔ اتفاقاً وہ بچہ فوت ہو گیا تو وہ شخص اپنے بیٹے کی یاد میں کئی روز تک آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہوا، کیونکہ اسے اس کی وفات کا شدید غم تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی دن نہ دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص نظر نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا وہ چھوٹا سا بچہ جو آپ نے بھی دیکھا تھا فوت ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ملے اور اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے اسے تسلی دی۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ تو اپنی ساری عمر اس سے فائدہ اٹھاتا، یعنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا، یا یہ کہ تو جنت کے جس دروازے کے پاس بھی جائے اسے وہاں پائے کہ وہ تجھ سے پہلے پہنچ کر اسے تیرے لیے کھول دے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جا کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ آپ نے فرمایا، بس یہ چیز تجھے مل جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2090۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔
جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، اس کے بعد دوبارہ جا اور اسے کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھے، اسے ہر بال کے عوض جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی کا ملے گا۔ اس ساری کاروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2091۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بکھرے بالوں والا اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا، 5 نمازیں، الا یہ کہ تو خوشی سے مزید پڑھے۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے، مگر یہ کہ تو خوشی سے زائد رکھے۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام اور زکوٰۃ کے تفصیلی احکام بتائے۔ وہ کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی، میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض سے نہ زائد کچھ کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا تو کامیاب ہو جائے گا یا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2092۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے روک دیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کریں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ بدوی لوگوں میں سے کوئی سمجھدار شخص آئے اور آپ سے سوالات کرے۔ اتفاقاً ایک دن ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس بدوی نے کہا، تو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، زمین کو کس نے بنایا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، زمین میں پہاڑ کس نے نصب کیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، زمین میں منافع کس نے رکھے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور زمین میں پہاڑ نصب کیے اور دوسرے منافع رکھے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اور آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر ایک دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اور آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اور آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر ہر سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اور آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ جس شخص کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہو اس پر حج بھی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، تو پھر اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنایا، میں نہ ان پر اضافہ کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس مڑا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا تو لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2093۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا دیا، پھر اس کا گھٹنا باندھ دیا اور کہنے لگا، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید چہرے والے شخص جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو وہ شخص آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ابن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کر، میں تجھے جواب دوں گا، یعنی میں تیری باتیں سن رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اے محمد، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنے لگا ہوں اور میں سخت الفاظ میں پوچھوں گا تو آپ ناراضی محسوس نہ فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا، جو دل چاہے پوچھ۔ اس نے کہا، میں آپ سے آپ کے اور پہلے تمام لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ اس نے کہا، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سال میں سے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اب ہمارے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر ہمارے غریب لوگوں میں بانٹ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں، اور میں اپنی قوم کی طرف سے قاصد و نمائندہ ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ یعقوب بن ابراہیم نے عیسیٰ بن حماد کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2094۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے اسے مسجد میں بٹھا دیا، پھر اس کا گھٹنا باندھا، پھر کہنے لگا، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس وقت آپ لوگوں کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو ہم نے اس سے کہا، یہ روشن چہرے والے شخص جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ابن عبد المطلب۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے جواب دیا ہے، یعنی میں تیری بات سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے محمد، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوالات میں سخت الفاظ میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، جو جی چاہے پوچھ۔ اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال کے اس مہینے کے روزے رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اب ہمارے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر ہمارے غریب لوگوں میں بانٹ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں ان احکام پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں، اور میں اپنی قوم کا قاصد و نمائندہ ہوں، اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ عبید اللہ بن عمر نے لیث بن سعد کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2095۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھے کہ ایک بدوی شخص آیا اور کہنے لگا، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ سرخ و سفید یعنی گورے چہرے والے جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ تو اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوالات سخت الفاظ میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، جو جی چاہتا ہے پوچھ۔ اس نے کہا، میں آپ سے آپ کے اور آپ سے پہلے اور بعد والے لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہاں۔ اس نے کہا،
میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہر دن رات میں 5 نمازیں پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ کو اسی ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمارے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ کو اسی ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہاں۔ اس نے کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو وہ اس کا حج کرے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہاں۔ اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2096۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملتے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ چھوڑی ہوئی تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2097۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لعنت ایسی نہیں کی جو قابل ذکر ہو، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کرنے کا وقت قریب ہوتا تو آپ تیز چھوڑی ہوئی ہوا سے بڑھ کر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے۔ صحیح روایت یونس بن یزید کی ہے۔ اس حدیث کے راوی نے 2 حدیثوں کو گٹمٹ کر دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2098۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2099۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2100۔